سب سے بڑا ظلم اگر کسی پہ ہے نا تو وہ ایک غریب پہ ہے، اور غریب پہ ظلم ایک جگہ پہ نہیں بلکہ تین جگہوں پہ ہے۔ جب ایک غریب بینک میں جاتا ہے نا پیسے نکالنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی جو بینک کے ملازمین ہوتے ہیں نا وہ اس غریب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، دھکے مار کے اس سے بینک سے اسے نکال دیتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا غریب پہ ظلم ہے وہ تحصیل میں ہوتا ہے۔ جب ایک غریب اپنی اپلیکیشن لے کے تحصیل میں انٹر ہوتا ہے نا تو وہاں پہ پٹواری اور تحصیلدار صاحب اس کی نہیں سنتے ہیں، لاٹ آف ٹائمز اس کی بات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا جو ظلم ہے نا وہ غریب پہ یہ ہے کہ غریب کو ڈرا دھمکا کر بھی اس سے جو ہے وہ ووٹ لے لیا جاتا ہے۔ اگر وہ ووٹ نہ دینا بھی چاہے نا تو اسے نئی کہانیاں سنا کر اس سے ووٹ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں جموں کشمیر کی سیاست میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ میری یہ رائے رہتی ہے ہمیشہ ہر بار اپنے جرنلزم میں کہ جو بھی انسان کے کام آ جائے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو اپنے فائدے اور مفاد کے لیے سامنے نکل کر آئے، میں اسے لیڈر نہیں بلکہ میں اسے جو ہے وہ ایک صرف وقتی طور وہ نمونہ سمجھتا ہوں جو صرف عوام کے بیچ میں اپنے فائدے اور مفاد کے لیے آئے۔ نوجوانوں، آپ کے گھروں پہ ووٹ مانگنے کے لیے جب یہ لیڈر آئیں گے تو ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لینا۔ ٹریک ریکارڈ میں یہ چیک کرنا کہ ان پہ FIR تو نہیں لگی ہے۔ کوئی بھی لیڈر ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی کوئی ریکارڈنگ وائرل ہو رہی ہے لڑکی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے بغیر لڑکیوں کو گھر میں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، انہیں بول رہا ہے آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ، یا یہ اس طریقے کی بہودہ چیٹیں وائرل ہو رہی ہیں، یا جس پہ کوئی FIR لگا ہوا ہے۔ اس طریقے کا ہمارا کبھی بھی قائد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کا شخص کبھی بھی ہماری قوم کا رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کا شخص کبھی بھی ہماری قوم کو انصاف نہیں دلوا سکتا ہے۔ آج کے سمے میں سب سے بڑا غریب پہ ظلم ہے۔ اگر ایک غریب راشن لینے کے لیے ڈیپو سٹور میں جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اس غریب کو پورا راشن نہیں ملتا ہے، اسے اس کا ادھیکار نہیں دیا جاتا ہے۔ بینک پہ اگر وہ اپنے ہی پیسے نکالنے کے لیے جاتا ہے تو بینک کا ملازم اس سے بدتمیزی کر کے جو ہے وہ بینک سے نکال دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے پیسے لینے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، کسی سے بھیک مانگنے نہیں جاتا ہے۔ سرکار نے کئی سارے وعدے کیے، 10 لاکھ کا ہم لون ان غریبوں کو دیں گے۔ کس غریب کو آج تک 10 لاکھ کا لون دیا ہے؟ کس غریب کو جو وہ سرکار نے آج تک 10 لاکھ کے لون کے اوپر کو بہت بڑی سبسڈی دی ہے؟ آج بھی بینکوں کے اندر جو بینک مینیجرز ہیں کئی ساری جگہوں پہ ان کے آگے جو ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر ایجنٹس ہیں۔ وہ ایجنٹس لون سینکشن کرواتے ہیں تو پھر پیسہ جو ہے وہ ایک غریب کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، ادروائز اس غریب کی بات کو پورے طریقے سے نہیں سنا جاتا ہے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ آپ کے اور میرے دل کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ راشن لینے کے لیے ڈیپو پہ جاتے ہیں نا تو جو راشن بانٹنے والا شخص ہوتا ہے نا وہ بھی پہلے آپ کی طرف 10 باری آنکھیں غصے سے نکالتا ہے اور آپ پہ بہت بڑا احسان کرتا ہے کہ آپ کے حصے کا راشن آپ کو دے دیتا ہے۔ یہ حالات آج کے ہیں۔ جو لیڈر آپ کے گھروں پہ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، میرا پہلا ان سے ایک سوال ہے کہ بھائی اپنا ایفیڈیوٹ ہمیں شو کرو، اس ایفیڈیوٹ میں ہمیں بتاؤ کہ آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، بیفور MLA بننے سے پہلے آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا، آفٹر MLA بننے کے بعد آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمیں یہ دکھاؤ، یہ ہمیں دیکھنا، یہ ہمیں شو کرو کہ MLA جب تھے تو کیا آپ کے پاس صرف ایک گھوڑا ایک گاڑی تھی، اور جب آپ MLA بن گئے، جب آپ منسٹر بن گئے تو آپ کے پاس آج 50 گھوڑے اور 50 گاڑیاں ہیں؟ یہ ہمیں پوچھنا ہے۔ تو یہ کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک MLA جو ہے وہ سال کا اگر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 30 لاکھ سیلری لے رہا ہے یا جتنی بھی سرکار کی سیلری، تو اس کے پاس 30 کروڑ کی پراپرٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فیور کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ امیدوار کی چھبی دیکھنی ہے، امیدوار کی ریپریزنٹیشن دیکھنی ہے، اس کی ایمانداری دیکھنی ہے، اس کا خلوص رویہ دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی غریب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اسے سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہو اس لیے کیونکہ جناب اس کے پاس پیچھے فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، غلام نبی آزاد یا اس کے پیچھے انجینئر رشید نہیں ہے تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ اس غریب کو بھی سپورٹ کرو یار، کیا پتہ سچ میں ہی وہ آپ کا رہنما ہو۔ آپ اس غریب کا مذاق بنا دیتے ہیں، آپ اس غریب کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ نے سنا، مطلب وہ الیکشن لڑ رہا ہے یار، وہ عامر الیکشن لڑ رہا ہے، ہاں 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 ہاں، اس کو تو 10 ووٹ نہیں پڑنے، وہ کیا الیکشن لڑے گا عمر عبداللہ کے خلاف؟ ارے بھائی صاحب پہلے یہ بھی تو سوچو کہ وہ جو شخص الیکشن لڑنے آ رہا ہے، وہ جو لڑکا الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہے، چاہے وہ فرحان ہے، عمران ہے، عامر ہے، یاسر ہے، یا کوئی بھی ہے، وٹس ایور، مرتضیٰ ہے، کوئی بھی لڑکا آ رہا ہے، عارف ہے، کوئی بھی لڑکا آ رہا ہے، کسی بھی نام کا آ رہا ہے، تو آپ پہلے اس کے ایک ٹریک ریکارڈ تو دیکھو، خدا رہا یہ تو دیکھو کہ وہ لڑکا ایماندار تو نہیں ہے۔ آپ اس کی ایمانداری کو نہیں دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں جناب ووٹ اسے نہیں پڑیں گے، ووٹ جو ہے وہ فاروق صاحب کو دیں گے، کس بنیاد پہ دیں گے؟ ووٹ محبوبہ جی کو دیں گے، کس بنیاد پہ دیں گے؟ ووٹ آزاد صاحب کو دیں گے، کس بنیاد پہ دیں گے؟
یہ چیزیں کبھی آپ نے نہیں سوچی ہیں؟ کوئی غریب کا بچہ الیکشن لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کا مذاق بنا کر اسے لڑنے سے پہلے ڈی موٹیویٹ کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، چھوڑو جی اس کو کون ووٹ دے گا، آیا بڑا الیکشن لڑنے والا یہ 50 ووٹ لے کے ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ ارے کیا پتہ وہی تمہارا رہنما ہو، وہی تمہیں جیت دلوا سکتا ہو، وہی تم غریبوں کی بات سن سکتا ہو۔ تو ایک ٹھیکداری نظام کو ختم کریں، خدا را ایک ٹھیکداری نظام کو ختم کر کے ایک ٹرانسپیرنسی لائیں۔ قوم کو ٹرانسپیرنسی چاہیے، قوم کو وہ لوگ چاہیے جو حق اور انصاف کے لیے لڑ سکے، جو قوم کو انصاف دلوانے میں ایک بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ غریب پہ ظلم ہے، اور غریب پہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا ہم سب نے جو ہے وہ وقتی طور اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے سن کر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا فیصلہ لینا ہے۔ فی الحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سچ ہے تو اپنے امیدوار سے ایک باری پوچھ لیں کہ وہ اگر الیکشن لڑنے آ رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔